اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 90 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کے سامنے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزے یعنی معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف کی دوسری جلد کے اندر اس موضوع کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ کے عبد منیب اور حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو آنسو طائف کی زمین پر ٹپ کے انہیں ناب کے جو معطر قطرے گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے جسم عطا سے بہے، شان کریمی نے انہیں موتی سمجھ کے چن لیا اور دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کیا اٹھے کہ قدرت کی بندہ نوازیوں نے روشن مستقبل کی کلید ان مبارک ہاتھوں میں تھما دی۔ آئے روز الطاف الہی کا یوں مسلسل ظہور ہونے لگا کہ خاطر عاطر پر حزن و ملال کا جو غبار پڑا تھا وہ صاف ہوتا گیا۔ آخر وہ مبارک رات آئی جبکہ دست قدرت نے اپنے مادی، مانوی اور روحانی خزانوں کے منہ کھول دیے۔ نور ذات پر صفات کے جو پردے پڑے تھے، نور ذات پر جو صفات کی جو پردے پڑے تھے ایک ایک کر کے اٹھنے لگے۔ بے کرام مسافتیں سمٹی گئی اور عبد کامل حریم قدس میں دنا فتد اللہ کی منزل طے کرتا ہوا قرب و حضوری کے اس مقام پر رفیع فائد ہو گیا، مقام رفیع پر کہ جس کی کو اللہ تعالیٰ نے دنا فتد اللہ کے ساتھ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس دنا فتد اللہ کی جب منزل طے کرتا گیا، اللہ کریم نے اس کو قرآن کریم کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کے پیارے پیارے کلمات سے فرمائی۔ اس سے مزید قرب کا تصور تک ممکن نہیں کیا جا سکتا اور اس قرب خاص کے بیان کے لیے اس سے دل نشین کوئی اسلوب بیان اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ رب قدوس نے اپنے محبوب کریم کے غلاموں کو لیلۃ القدر کے انعام سے بہرہ فرمایا اور اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا۔ اور جس محبوب کے صدقے ہمیں بے نواؤں اور خطا کاروں پر یہ لطف و کرم ہوا کہ اس کے حبیب کے علو مرتبت کے اظہار کے لیے اور دن رات مہی بے آب تاب کی طرح تڑپنے والے دل کو اپنے دیدار سے مشرف کرنے کے لیے رات کو سفر معراج کا اہتمام فرمایا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور اللہ تعالیٰ مخصوص فرماتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے حبیب اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، یقیناً اس کا فضل و کرم اپنے اے حبیب آپ پر بہت بڑا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس لطف و کرم اور فضل عظیم و کبیر کا اظہار فرمایا ہے جس سے اس نے اپنے برگزیدہ رسول کو سرفراز فرمایا۔ واقعہ معراج اپنی اہمیت کے پیش نظر اس بات کا متقاضی ہے کہ اس پر تفصیل بحث کی جائے۔ اس کے بارے میں جو اعتراضات اور شکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں حقیقت پسندی سے ان کا جائزہ لیا جائے، ان کی وضاحت کی جائے تاکہ اپنے اور بیگانے، ماننے والے اور انکار کرنے والے حسب استطاعت اس سے مستفید ہو سکیں۔ وباللہ التوفیق۔ یہ سفر مبارک سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس ماہ کی کس تاریخ کو پیش آیا، تو اس کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ کسی نے ربیع الاول کا کہا ہے، کسی نے ربیع الاخر کا، اور کسی نے رمضان مبارک کے مہینے کی کوئی تاریخ مقرر کی ہے، لیکن ابن قتیبہ دینوری اور علامہ ابن عبد البر نے ماہ رجب کے تعین کی ہے، اور متاخرین میں امام رافعی اور امام نووی نے روضہ میں اسی کو تیقن کے ساتھ ظاہر کیا، اور محدث عبد الغنی مقدسی نے بھی اسی مہینہ کو اختیار کیا، بلکہ 27 رجب کی تاریخ بھی تصریح کر دی ہے۔
علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے، اور بعض کی رائے ہے کہ یہی کبھی ترین روایت ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ جب کسی بات میں سلف کا اختلاف ہو جائے اور کسی رائے کی ترجیح پر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو بظن غالب وہ قول صحیح ہوگا جس پر عمل درآمد ہو اور جو لوگوں میں مقبول ہو۔ یہی یہ بات کہ کس سال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کو ملکوت السماوات والارض کی سیاحت فرمائی، اس کے بارے میں علامہ علی بن برہان الدین حلبی کی عبارت جملہ اقوال علماء کی جامع ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ سفر ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا۔ ابن حزم نے اسے یقین کے ساتھ لکھا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس پر سب کا اجماع ہے، اور بعض کے نزدیک یہ سفر ہجرت سے 2 سال پہلے اور بعض کے نزدیک 3 سال پہلے وقوع پذیر ہوا۔ بہرحال طائف کے حادثہ کے بعد لامکان کی سیر کرائی گئی اور آیات الہی کا مشاہدہ کرایا گیا۔ البتہ 2 چیزیں مسلمات میں سے ہیں کہ طائف سے واپسی کے بعد اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت سے پہلے اس درمیانی مدت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کا شرف ارزانی فرمایا۔ دوسرا مسئلہ، یہاں یہ ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ یہ سفر کب ہوا، کس تاریخ کو ہوا، تو کہاں ہوا۔ البتہ دوسرا مسئلہ یہاں جو غور و طلب ہے وہ یہ ہے کہ یمن و برکت سے لبریز یہ سفر حالت خواب کا واقعہ ہے یا حالت بیداری کا واقعہ ہے۔ اگر عالم بیداری میں ہوا تو ملکوت السماوات والارض کی سیاحت صرف روح نے کی یا روح اور جسم دونوں کو یہ قدرت خداوندی کی آیات بینات کا مشاہدہ کرنا نصیب ہوا۔ اگر کہ بعض اقوال ایسے بھی ہیں کہ جن میں یہ مذکور ہے کہ معراج کا واقعہ حالت خواب کا واقعہ ہے، اور بعض علماء کی یہ رائے بھی ہے کہ معراج ہوا تو عالم بیداری میں لیکن صرف روح کو ہوا، لیکن امت کے جمہور علماء کا یہی فیصلہ ہے کہ منزل دنا کا یہ سفر پیکر نور رحمت العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ کیا۔ چنانچہ قاضی ایاز الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں کہ سلف صالحین اور امت مسلمہ کی غالب اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اسرا جسم کے ساتھ حالت بیداری میں ہوا، اور یہی قول حق ہے، اور منزل حضرات کا بھی اس کے اندر اتفاق ہے، یہی مذہب ہے۔ حضرت ابن عباس، حضرت جابر، حضرت انس، حضرت حذیفہ، حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت مالک بن ساسا، حضرت ابی حبہ البدری اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام صحابہ کرام ہیں، ان کا یہی مذہب ہے۔ اور دہاق، سعید بن جبیر، قتادہ، ابن المسیب، ابن شہاب، ابن زید، حسن، ابراہیم، مفروق، مجاہد، اکرمہ و ابن جریج، ان کے علاوہ تبری، امام احمد بن حنبل اور مسلمانوں کی ایک عظیم جماعت کا یہی قول ہے۔ نیز علماء متاخرین میں سے فقہاء، محدثین، متکلمین اور مفسرین کی بھی اکثریت یہی رائے ہے۔ اس سفر مبارک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، اور دوسرا حصہ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا اور ماوراء تک۔ اس ماوراء کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اس کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ پہلے حصہ کو اسرا کہتے ہیں اور دوسرے کو معراج۔ ہم قرآنی آیات اور حدیث صحیحہ کی روشنی میں اس سفر کے دونوں حصے سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلے درس کے اندر ہم اس کا پہلا جو حصہ ہے اسرا وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آج کے درس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا اس سفر کی حقیقت کے بارے میں، یہ سفر کیا تھا، کس طرح ہوا، کس تاریخ کو ہوا، اور اللہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا حالت بیداری کے اندر کیا یا حالت خواب کے اندر یہ سفر ہوا، اور اگر حالت بیداری کے اندر ہوا تو کیا صرف روح کو ہوا یا روح جسم دونوں کو ہوا۔ تو یہ جو حضور ضیاءالامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اندر لکھا تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔